الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز مہمانان گرامی، یہ مجلس نکاح کی مجلس ہے اور نکاح عبادت کا نام ہے. نکاح عبادت کا نام ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے. نکاح اللہ کا حکم ہے. اللہ نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے بندوں کو. فانکحوا ما طاب لکم، کہ نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح ہے. رسول اللہ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں دنیا میں سب نے نکاح کیے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. آپ سے پہلے جتنے نبی کو بھیجا سب کی بیویاں تھیں، سب کے بچے تھے. نکاح ایک بہت ہی پاک اور بامقصد زندگی گزارنے کے لیے اسلام کا طریقہ ہے. نکاح رسم نہیں ہے. نکاح کسی عام جگہوں پر فنکشن میں ادا کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ نکاح کو عبادت سمجھیے، اللہ کا حکم سمجھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھیے. نماز پڑھنے سے کسی شخص کا ایمان مکمل ہونے کی بات نہیں کہی گئی. روزہ رکھنے سے کسی کے ایمان کو مکمل ہونے کی بات نہیں کہی گئی ہے. لیکن نکاح کے بعد ایمان مکمل ہو جاتا ہے. نکاح آدھا ایمان ہے. النکاح نصف ایمان. کوئی شخص بغیر نکاح کا بڑا ولی نہیں بن سکتا، بڑا بزرگ نہیں بن سکتا. دنیا اور دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے زندگی گزارے نکاح کیے بغیر تو وہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ نہیں ہے. نکاح اسلام کا طریقہ ہے. نکاح آدھا ایمان ہے. نکاح
انبیاء کی سنت ہے۔ نکاح غیروں کی طرح کنیا دان نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک معاہدہ ہے۔ نکاح اسلام میں ایک کانٹریکٹ ہے۔ اس کانٹریکٹ کے لیے ابھی ہم لوگ 5 منٹ قبل گئے تھے، لڑکا سے پہلے لڑکی سے اجازت دی گئی ہے، کہا گیا ہے فلاں جس کے باپ کا نام فلاں ہے، گواہ فلاں ہے، مہر اتنا ہے، کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح اس سے کیا جائے؟ وہ چاہے ایک بات کو اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، شاید عام طور پر بیان نہ ہوتی ہو، نکاح میں اگر لڑکی چاہے تو معاہدہ ہے، شرط رکھ سکتی ہے، مجھے کام کرنے کے لیے کرایہ چاہیے، مجھے مکان چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے طلاق کا حق چاہیے۔ یہ نکاح سے پہلے اگر لڑکی چاہے تو یہ شرط رکھ سکتی ہے، تب جا کر یہ معاہدہ طے ہوگا۔ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، اور نکاح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹینڈرڈ اور نکاح کا جو صحیح طریقہ بتلایا ہے، فرمایا کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے۔ 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے، خوبصورتی کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، اور سیرت کی بنیاد پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیرت کی بنیاد پر نکاح کرو، اخلاق کی بنیاد پر نکاح کرو، اچھائی کی بنیاد پر نکاح کرو۔ اس لیے مال ہمیشہ لانے والی چیز نہیں ہے، خوبصورتی ڈھل جانے والی چیز ہے، حسب نسب کوئی افتخار اور فخر کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، سیرت، اخلاق، عمدہ کردار، یہ نکاح کی بنیاد ہے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ لہذا نکاح کے لیے سیرت کو تلاش کیجیے، لڑکے میں بھی سیرت تلاش کیجیے، اچھا اخلاق تلاش کیجیے، نہیں کوشش کہ اس میں حب اللہ کتنی ہے، نہیں کوشش کہ اس میں حب اللہ کتنی ہے، سب یہی پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ تو لڑکے میں کیسا ارننگ ہینڈ ہے وہ پوچھتے ہیں، یہ دیکھیے کہ وہ اچھا ہے، دیندار ہے، نیک ہے، صالح ہے، ایماندار ہے، اور اللہ رسول سے ڈرنے والا ہے۔ نکاح کی میں نے تینوں آیتیں پڑھی ہیں، تینوں آیتوں میں اللہ سے ڈرنے کو کہا گیا ہے۔ ایک آیت میں تو کہا گیا کہ ڈرو اللہ سے جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام کو یہ سنے تو کانپ گئے، اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ آخری نکاح کا سب سے بڑا نکاح وہ ہے جو کم خرچے والا ہو اور مسجد میں کیا جائے۔ مسجد میں سب باوضو ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کا سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، سب باوضو ہو کر دعا دیتے ہیں۔ نکاح کو مسجد میں منعقد کیجیے، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، آمین۔